اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 تک ترجمہ پڑھا تھا اور مختصر تفسیر پڑھی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 221 سے شروع کرتے ہیں اور 229 کا ٹارگیٹ ہے، دیکھتے ہیں اگر ٹائم نے اجازت دی تو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، ورنہ پھر کل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو آیتیں ہیں وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ نکاح کرو، یہ تقریباً جو شرعی احکامات ہیں، خاندان سے متعلق احکامات ہیں، امت مسلمہ کو امامت کے منصب پر فائز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جن شرعی احکامات کا اعلان کیا کہ اب تمہیں اپنے آپ کو اس منصب پر قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ان شرعی احکامات کی پابندی اختیار کرنا، تاکہ تمہاری یہ دنیا بھی کامیابی سے ہمکنار ہو اور آخرت بھی۔ تو اس سلسلے میں اب یہ احکامات ہیں، یہ خاندان سے متعلق ہی ہیں اور نکاح و طلاق کے حوالے سے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے۔ ٹھیک ہے، یہ لا تنکحو کیا ہے؟ فعل نہیں ہے، جمع مذکر حاضر، نکح ینکحو نکاح کرنا، یہ نکاح کا لفظ ہمارے یہاں عام استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لا تنکحو نہ نکاح کرو، المشرکات مشرک عورتوں سے، مشرکہ کی جمع مشرکات، حتی یؤمن یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آئیں، یؤمن جمع مؤنث غائب ہے، ایک ایمان کا اپنا نون ہے اور دوسرا جمع مؤنث کا نون ہے، دونوں نون مل گئے تو یہ مشدد ہو گیا، یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آئیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ان کا نکاح تبھی ہو سکتا ہے جب وہ ایمان لے کر آئیں گی، اور اگر ایمان لے کر نہیں آتی تو ظاہر ہے مشرک عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اہل کتاب سے ہو سکتا ہے، وہ قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہاں پر مشرک عورتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ضرور، لا یہ لام تاکید کا ہے، اور ضرور اما کہتے ہیں یعنی لونڈی کو، غلام عورت کو، غلام خاتون کو، مؤمنتن یعنی ایک مومنہ لونڈی، خیرن اچھی ہے، بھلی ہے، من مشرکتن مشرک عورت سے۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کو یہ معیار بتایا جا رہا ہے کہ تم نکاح میں جس معیار کو سامنے رکھو وہ صرف حسن و جمال، مال و دولت نہ ہو، بلکہ اصل ایمان کا معیار ہو۔ مستقبل میں جو تمہارا گھر بنے گا، فیملی بنے گی، وہ تبھی معیاری فیملی بنے گی، تبھی اسلامی ماحول کے حوالے سے بنے گی، جب تمہارے ہاں نظریاتی کوئی تضاد ٹکراؤ نہ ہو۔ اگر ٹکراؤ ہوگا، شوہر مسلمان ہوگا، بیوی مشرک ہوگی، تو ظاہر ہے اولاد کے اوپر اثرات پڑیں گے، گھر کے اوپر اثرات پڑیں گے۔ تو قرآن مجید نے نکاح کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات کی ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ، ولو کا مطلب ہوتا ہے عربی میں اگرچہ، یہ واو کا الگ سے ترجمہ یا لو کا الگ سے ترجمہ نہیں ہوتا، ملا کر ترجمہ ہوتا ہے۔ وَلَوْ اگرچہ، أَعْجَبَتْكُمْ بھلی لگے، پسند آئے تمہیں، کون؟ امۃ مومنہ یعنی مومن لونڈی، اور مشرک عورت، مشرک لونڈی، مشرک عورت، آزاد مشرک عورت سے لونڈی مومن بھلی ہے، یہ معیار قرآن مجید بتا رہا ہے۔ چاہے تمہیں وہ ظاہری طور پر ہی پسند کیوں نہ آئے مشرک عورت، لیکن تمہیں اس کے مقابلے میں اس کو ترجیح دینی ہے۔ اعجبت، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی، اعجب یعجب، اعجاب پسند آنا، پسند آ جانا، یہ معنی ہے اس کے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مردوں کو کہ آپ مشرک عورتوں سے شادی نہ کریں۔ اب آگے اس کا ایک اور پہلو بھی قرآن مجید بیان کر رہا ہے، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح کرواؤ مشرک مردوں کے ساتھ، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آئیں، یعنی تم اپنے مومن عورتوں کو بھی مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرواؤ۔
تو مشرک آزاد مردوں کے مقابلے میں ایک غلام مومن بھلا ہے، اچھا ہے۔ تو اب دونوں پہلو آ گئے، یعنی مرد مومن مشرک عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے، اور مومن عورتیں آزاد مشرک مردوں سے بھی شادی نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نکاح نہ کرواؤ مشرکین کے ساتھ۔ کن کا نکاح نہ کرواؤ؟ یعنی اپنی مومن عورتوں کا، مومن لڑکیوں کا۔ لا تنکحوا، انکح ینکح انکاح، یہ باب افعال ہے، نکاح کروانا۔ نکاح ینکحو کا مطلب نکاح کرنا خود، تو مرد خود نکاح کر سکتا ہے، اور عورت اب یہاں پہ یہ بات بھی آ رہی ہے کہ وہ چونکہ اپنے ولی کی اجازت کی محتاج ہوتی ہے یا اس کو ضرورت پڑتی ہے، تو اب وہ ولیوں کو کہا جا رہا ہے کہ نہ نکاح کرواؤ مشرکین کے ساتھ۔ کن کا؟ یعنی مومن عورتوں کا، لڑکیوں کا۔ حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آئے۔ حتیٰ ناصبہ ہے، اور یہ بھی نون اعرابی کو گرا دیتی ہے، اسی وجہ سے یؤمنون سے نون اعرابی گر گیا، تو یہ ہو گیا حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ ایمان لے کر آئیں۔ اور اب کون سا معیار بتایا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں؟ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور ضرور غلام مومن اچھا ہے، میں مشرکن، مشرک مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں، یعنی اگر تمہیں وہ مشرک مرد دولت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، یا کسی بھی معاشرتی وجہ سے پسند کیوں نہ آئے، لیکن تمہیں اس سے نکاح اپنی لڑکی کا، مسلمان لڑکی کا نہیں کرنا۔ یہ دونوں پہلو آ گئے نکاح کے حوالے سے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ نکاح میں کون سی چیز کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اسلامی خاندان کی تعمیر کے لیے، یا اسلامی معاشرے کے تعمیر کے لیے۔ اولئک یدعون الی النار، وہ بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ اب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ شرک جو ہے، یا اہل شرک جو ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف۔ تو شرک جہنم میں لے کر جاتا ہے، ظاہر ہے۔ اب اگر ان سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں گے تو تمہیں بھی یہ جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ واللہ یدعو، اور اللہ دعوت دیتا ہے، پکارتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف۔ دعا یدعو، دعوت دینا، پکارنا، بلانا، ٹھیک ہے۔ یدعون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یدعو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ والمغفرۃ، اور بخشش کی طرف، اللہ دعوت دیتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو للناس، لوگوں کے لیے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تذکر بولتے ہیں نصیحت حاصل کرنے کو، تذکر یتذکر، نصیحت حاصل کرنا۔ تو یہ اللہ نے جتنی بھی آیتیں، یہ احکامات کی بیان کی ہیں، یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے کی ہیں۔ تو اس میں ایک بڑا اہم شریعت کا حکم آ گیا ہے آیتوں میں۔ آگے چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون سا حکم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اب نکاح کے حوالے سے جو متعلق احکام ہیں، اب وہ احکامات بھی قرآن مجید نے یہاں پہ بیان کر دیے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور سوال کرتے ہیں تجھ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عن المحید، حیض کے بارے میں، یا ماہواری کے بارے میں، یا پیریڈز کے بارے میں۔ یہ خواتین کے ساتھ متعلق حکم ہے، سب بہتر جانتے ہیں، اس کو مزید واضح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سأل یسأل، سوال کرنے کو بولتے ہیں، پوچھنے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جواب کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے، ٹھیک ہے، یا ناپاکی ہے، ناپاکی کو بول سکتے ہیں۔ اور ویسے تو اذا کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، ظاہر ہے اس میں عورت تکلیف سے بھی گزر رہی ہوتی ہے، اس کی مخصوص کیفیت ہو جاتی ہے، یا خود تکلیف محسوس کرتی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے قرآن مجید نے اس کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ ناپاکی کی حالت ہے، یعنی اب یہ وہ حالت ہے کہ جس میں مرد عورت اپنے آپس میں رشتہ یعنی زن و شو قائم نہیں کر سکتے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پس اعتزلو، کنارہ کش ہو جاؤ، النساء، بیویوں سے، یا مراد عورتوں سے بیویاں ہیں۔ شوہروں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر عورت اس مرحلے میں ہو یا اس حالت میں ہو تو اس حالت میں عورتوں سے کنارہ کش ہو جاؤ،
کنارہ کش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بات کرنا بالکل منع ہے، جس طرح کہ یہودیوں نے اپنی شریعت میں عورتوں کے ساتھ اس طرح کی یعنی اس طرح کا جو بیہیویئر اختیار کیا ہوا تھا۔ یہاں پہ مراد صرف یہ کہ زن و شو کا تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ یہ اعتزال کا جو لفظ ہے اعتزلو جمع مذکر حاضر فعل امر ہے، اعتزل یعتزل باب افتعل یفتعل اجتنب یجتنب فاعتزلوا، پس کنارہ کش ہو جاؤ، اجتناب کرو، النساء عورتوں سے یا بیویوں سے، فی المحید محید، اور محید بھی بولتے ہیں حیض کو، حیض میں یعنی حیض کے جو دن ہیں ان میں اجتناب کرو۔ ولا تقربوہن، اب یہ اور وضاحت کر دی کہ یہ کب تک اجتناب کرو۔ ولا تقربوہن، اور اجتناب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ولا تقربوہن، نہ قریب جاؤ ان کے، یہ قریب یقرب سمع یسمع قریب جانا، تو یہ فعل نہیں ہے، لا تقربو نہ قریب جاؤ، ہن ان کے یعنی عورتوں کے بیویوں کے، حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، طہر یطہر پاک ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی پاک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ حالت ختم ہو جائے، یعنی یہ حیض کے دن ختم ہو جائیں۔ حتی یطہرن یہ جمع مؤنث غائب ہے، فعل مضارع، فَإِذَا اور یا پس جب، تطہرن پاک ہو جائیں، اب پہلے طہر کا لفظ آیا، اب یہ یہاں پہ تطہر کا لفظ آیا، تفعل کا باب، تو طہر کا مطلب ہے حیض کی حالت ختم ہو جائے، اور تطہر کا مطلب ہے یعنی حالت ختم ہو جانے کے بعد عورتیں غسل کر لیں، پاک صاف ہو جائیں، تو پھر کیا ہے؟ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں، پاک صاف ہو جائیں، یہ جمع مؤنث غائب فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اذا کے لگنے سے اس کے معنی مستقبل کے نکلیں گے۔ فَأْتُوهُنَّ، پس آؤ تم ان کے پاس، فَأْتُو یہ کیا ہے؟ فَأْتُو یعنی آؤ تم ان کے پاس، یہ ف کے بعد ایتو یہ جمع مذکر حاضر فعل امر ہے، اتا یاتی کا ایتو، تو ملانے کی وجہ سے ہو گیا فاتو، پس آؤ، ہن ان کے پاس، من حیث وہاں سے جہاں سے، امرکم اللہ حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے، امر یامرو حکم دینا، یہ فعل ماضی ہے، کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، من حیث وہاں سے جہاں سے۔ اب یہ فطری طور پر انسان کو معلوم ہے کہ مرد عورت یا میاں بیوی جب ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں، یہ فطری تعلیمات ہیں جو انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ فطری تعلیمات بھی شریعت کا حصہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی حکم نہیں دیا، اور جو فطرت میں رکھا ہوا ہے اسی کو بنیاد بنا دیا حکم کا، تو جو تمہاری فطرت میں چیز رکھی ہوئی ہے اسی کے مطابق تم عورتوں کے پاس آ سکتے ہو، فطرت سے ہٹے ہوئے راستے اختیار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ، اور یہ جو آیت ہے نا یہ اصل میں جو آج کل جدید رجحانات مغربی تہذیب کے نتیجے میں پروان چڑھ رہے ہیں ہمارے معاشروں میں، مشرقی معاشرہ بھی ان کی زد میں ہے، وہ جیسے کہ LGBT ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، جس کو ہم بولتے ہیں لیسبینز، گیز، ٹھیک ہے، بائی سیکسولز، ٹرانسجینڈرز، یہ ہم جنس پرستی کی تنظیم ہے، ظاہر ہے وہ اس کو فروغ دیتے ہیں، فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور انسانی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، تو یہ ساری فطرت کی خلاف ورزیاں ہیں، اس کے ظاہر بھیانک نتیجے بھی ہیں جو ہم بھگت بھی رہے ہیں، وہ آئندہ بھی بھگتیں گے اگر یہ راستہ ترک نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل فطری طریقے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان اللہ بے شک اللہ یحب التوابین پسند کرتا ہے توابین کو، یہ مفعول ہے، یحب کا، احب یحب یہ فعل ہے، التوابین مفعول ہے، اسی وجہ سے توابون نہیں آیا، توابین مفعولی حالت آیا ہے، تواب یعنی توبہ کرنے والے، بار بار توبہ کرنے والے، بار بار گناہ ہوتے ہیں انسان سے، بار بار توبہ کرتے ہیں، تو اللہ ایسے بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بالکل بے گناہ ہو یا ان کا پاک دامن ہو یا کوئی گناہ نہ ہوا ہو ان سے، تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، یعنی جو اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، بھول چک ہو جاتی ہے تو فوراً پلٹ آتے ہیں،
تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ اور پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو. تطہر سے متطہرین یہ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور التواب یہ اسم مبالغہ ہے. تو توبہ کا اور پاکائی صفائی کا آپس میں گہرا تعلق ہے. جیسے انسان طہارت حاصل کرنے کی غسل کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتا ہے، توبہ بھی بالکل انسان کو گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف کر دیتی ہے. تو دونوں لفظوں کا ایک ہی آیت میں استعمال بڑا زبردست معنی خیز ہے. ابھی یہ عورتوں کے حوالے سے ایک اور حکم بیان فرمایا جا رہا ہے کہ نساءکم، یعنی کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، نساءکم تمہاری عورتیں یعنی تمہاری بیویاں، حرث لکم کھیتی ہیں تمہارے لیے. اب یہ بڑی بلیغ تشبیہ ہے، یعنی قرآن مجید کا یہ بڑا فصیح اور بلیغ انداز ہے کہ وہ نازک جنسی معاملات کو بھی تشبیہات کے انداز سے بڑی شائستگی کے ساتھ بیان کرتا ہے. تمہاری بیویاں کھیتی ہیں تمہارے لیے. اب اگر آپ اس تشبیہ پہ غور کریں گے تو آپ کو بڑی حکمتیں اور بڑے اہم پہلو نظر آئیں گے. فَأْتُو پھر آؤ تم، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا شئتم جیسے چاہو تم. انا کا مطلب یہاں پہ کیف یعنی کیفیت کے لیے آیا ہے، جیسے چاہو تم. یعنی یہاں پہ یعنی جنس کی آزادی بیان کی جا رہی ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں جو تعلق ہو وہ کتنا آزاد ہو سکتا ہے اور کتنی آزادی سے وہ متمتع ہو سکتے ہیں. تو یہ بنیادی ہے کہ تم فطرت سے ہٹ کر راستہ اختیار نہ کرو، اور فطرت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جس طرح بھی تم چاہو تم اپنا زن و شو کا تعلق قائم کر سکتے ہو. یہ شاء یشاء کا شئتم جمع مذکر حاضر فعل ماضی ہے، شاء کا شئت، شئتما شئتم، ٹھیک ہے. اور یہ معنی جو ہے وہ مستقبل کی دے رہا ہے کیونکہ فعل امر کے ساتھ اس کا استعمال ہوا ہے. اوتو فعل امر ہے تو اس کے معنی بھی ماضی کے نہیں ہوں گے بلکہ مستقبل کے ہی ہوں گے. آؤ تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو تم. وقدموا لانفسکم اور آگے بھیجو. قدم یقدم تقدیم آگے بھیجنا، آگے بھیجو تم لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے. یعنی تمہارا جو زن و شو کا تعلق ہے اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، یعنی مستقبل، یعنی آپ کی نسل قائم رہے اور آگے چلے، یعنی بچوں کی پرورش، بچوں کی پیدائش، یہ مقصد ہونا چاہیے تمہارا. واتقوا اللہ اور ڈرو تم اللہ سے یا تقوی اختیار کرو اللہ کی. اتقوا جمع مذکر حاضر فعل امر ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور جان لو، اعلموا جمع مذکر حاضر علم یعلم کا، وَاعْلَمُوا اور جانو، انکم بے شک تم، ملاقوہ ملنے والے ہو تم اس سے یعنی اللہ سے. وہ کا یہ اشارہ ہے، ضمیر ہے، یہ اللہ کی طرف ہے. ملاقن ملاقیان ملاقون، یہ مضاف ہونے کی وجہ سے نون گر گیا. ہم نے پڑھا تھا کہ تثنیہ اور جمع اگر مضاف ہوگا تو نون اس کا گر جاتا ہے. اور یہ ملاقو جو ہے یہ اسم فاعل ہے ثلاثی مزید فی کا، ٹھیک ہے، ملاقات سے نکلا ہے، لاقا یلاقی ملاقاتن. اور جان لو کہ بے شک تم ملاقات کرنے والے ہو اس سے یعنی مستقبل میں مرنے کے بعد. وبشر المؤمنین اور بشارت دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو. یہ مومنین مفعول ہے اور بشر یہ واحد مذکر حاضر فعل امر ہے. اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی بتا دیا کہ یہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں یہ اس کے اوپر باقاعدہ عمل کرو. اگر عمل نہ کرو گے تو یہ بھی تمہارے ذہن میں رہے کہ مرنے کے بعد تمہارا سامنا اللہ سے ہوگا، پھر تم کیا جواب دو گے، کیسے سامنا کرو گے اللہ کا. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اور نہ بناؤ، لا تجعلوا جعل یجعل بنانا، کرنا بنانا، نہ بناؤ فعل نہیں جمع مذکر حاضر، اللہ کو، عرضتاً نشانہ، ٹھیک ہے، لِأَيْمَانِكُمْ اپنے قسموں کے لیے، اپنے قسموں کے. یمین کی جمع ایمان، ایمان کہتے ہیں قسموں کو، یمین قسم کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے ایمان. نہ بناؤ اللہ کو نشانہ اپنے قسموں کے لیے، یعنی اللہ کو جیسے تیر چلائے جاتے ہیں نشانوں کے اوپر،
اللہ کے نام کو بھی تم اس طرح نہ بناؤ کہ تم اپنے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھاتے پھرو، اللہ تعالیٰ کا بار بار نام لیتے پھرو، اس طرح نہ کرو۔ ان تبرو یعنی کس چیز کے لیے اللہ کے نام کو قسم کے طور پر استعمال نہ کرو؟ ان تبرو کہ تم نہ کرو گے نیکی، نہ پرہیزگاری اختیار کرو گے۔ یہاں پہ ان کے بعد لا جو ہے نا معذوف ہے، یہ سیاق و سباق جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اصل میں یہاں پہ لا جو ہے معذوف ہے، اللہ تبرو، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا غور کرنے سے یہ بات ہمیں معلوم ہو سکتی ہے۔ تو نہ بناؤ اللہ کو نشانہ اپنے قسموں کے لیے کہ تم نہ پرہیزگاری اختیار کرو گے یا نیکی اختیار کرو گے۔ برا یا برو نیکی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تبرون جمع مذکر حاضر فعل مضارع ہے، نون اعرابی ان ناصب کی وجہ سے گر گیا، تو یہ ہو گیا ان تبرو۔ تو اصل اللہ تبرو کہ نہ اختیار کرو گے پرہیزگاری، وتتقو اور نہ اختیار کرو گے تقوی، ولا تصلحوا نہ اصلاح کراؤ گے بین الناس لوگوں کے درمیان، اصلح یصلح اصلاح یعنی صلح کرانا۔ تو یہاں پہ لا جو ہے تبرو سے پہلے بھی معذوف ہے، تتقو سے پہلے بھی معذوف ہے، تصلح سے پہلے بھی معذوف ہے، تینوں جگہوں پر لا معذوف ہے، تبھی اس آیت کا معنی درست بیٹھے گا، صحیح نکلے گا، ورنہ صحیح نہیں نکلے گا۔ اگر آپ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے قسم کو یعنی نیکی سے رک جانے کے لیے استعمال نہ کرو، ایسی قسمیں نہ اٹھاؤ کہ جی میں نماز نہیں پڑھوں گا، جی میں اللہ کی فرما برداری نہیں کروں گا، میں تقوی اختیار نہیں کروں گا، میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ ان چیزوں کے اوپر تم اللہ تعالیٰ کے نام کو قسم کے طور پر استعمال نہ کرو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو تمہارا ایسی ہستی کے ساتھ واسطہ ہے جو سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا دوسرا پہلو بیان فرما رہا ہے قسم کا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کرتا اللہ تمہارا، نہیں مواخذہ کرتا تمہارا اللہ، آخذ یؤاخذ مؤاخذۃ مواخذہ کرنا یعنی حساب کتاب کرنا، سرزنش کرنا، ٹھیک ہے، سزا دینا، نہیں مواخذہ کرتا تمہارا اللہ باللغو لغو کے ساتھ، فی ایمانکم تمہارے قسموں میں، یعنی جو تم تکیہ کلام کے طور پر قسم اٹھاتے ہو۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ اور نیت کے ساتھ قسم نہیں اٹھاتا، محض تکیہ کلام بن جاتا ہے، بار بار اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جیسے عرب عام طور پر واللہ واللہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی جو قسم ہے اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، ایسی قسم پہ مواخذہ ہے جو جان بوجھ کر نیت کے ساتھ دوسروں کی حق تلفی کے لیے، نیکی سے رک جانے کے لیے اٹھائی جائے تو ایسے قسم پر ضرور مواخذہ ہوتا ہے، اسی قسم سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ ولیکن لیکن، ولیکن کا مطلب ہے لیکن، یہ ولیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے وہی ہے، یؤاخذکم مواخذہ کرے گا تمہارا، یؤاخذ واحد مذکر غائب فعل مضارع، مواخذہ کرے گا تمہارا، یہ مواخذہ اردو لفظ ہے لیکن عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی نیا لفظ نہیں ہے، لیکن مواخذہ کرے گا تمہارا بما کسبت قلوبکم، اس کے ساتھ یا اس کے بارے میں کہ کسبت یعنی کیے ہیں یا یعنی ادا کیے ہیں تمہارے دلوں نے، یعنی وہ قسم جو تمہارے دلوں نے کمائے ہیں یا تمہارے دلوں نے کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے قسموں کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ کسبت قلوبکم کا مطلب تمہارے دلوں کی کمائی ہے اور تمہارے دلوں کے ارادے سے وہ قسم اٹھائے گئے، یعنی نیت کر کے قسم اٹھائے تم لوگوں نے، تو ایسے قسموں کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ کسبت واحد مؤنث غائب فعل ماضی ہے، کیونکہ اس کی جو فاعل ہے قلوب، قلب کی جمع، غیر عاقل کی جمع ہے، تو غیر عاقل کی جمع اگر فاعل ہوتی ہے تو ظاہر اس کا فعل جو ہے وہ واحد مؤنث غائب استعمال ہوتا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ تمہیں سزا دینے کے در پہ ہے، ہر چیز کے اوپر تمہیں سزا دینے کے در پہ ہے، بلکہ غیر ارادی قسموں کے اوپر وہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، کیونکہ تمہارا اللہ بڑا حلیم ہے۔ اب یہ قسموں کا حکم کیوں بیان کیا؟
کیونکہ اس قسم کا تعلق آگے نکاح اور طلاق کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے پہلے تمہید کے طور پر قسم کی حقیقت بیان کر دی کہ تم نیکی کے کاموں سے رک جانے کے اوپر قسم نہ اٹھاؤ۔ اب اس کا تعلق اس زواجی تعلق کے ساتھ بھی ہے، دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر بیان فرما رہے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے جو یولون قسم اٹھاتے ہیں، آلا یولی ایلا ان، یعنی ایلا کہتے ہیں یہ یعنی جاہلی دور کی اصطلاح ہے جو اسلام سے پہلے بھی لوگوں میں رائج تھی، عربوں میں رائج تھی۔ ایلا بولتے ہیں یعنی کسی بھی چیز کو ترک کرنے کے اوپر قسم اٹھانا کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا۔ یہاں پہ خاص طور پر مراد ہے اپنے بیویوں کے ساتھ زن و شو کا تعلق کو ترک کر دینے کی قسم اٹھانا کہ ہم بیویوں سے نہیں ملیں گے، ان کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کریں گے، اس کے اوپر قسم اٹھانا۔ تو ایلا سے مراد یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ نہ ملنے کے اوپر قسم اٹھانا۔ اب تمہید کے طور پر قسم کی حقیقت بیان کر دی، تم کیوں ناجائز کاموں کے اوپر قسمیں اٹھاتے ہو؟ اب کیونکہ عربوں میں بیوی کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کے اوپر بھی قسم اٹھائی جاتی تھی، تو اسی کا حکم بیان فرمایا جا رہا ہے، للذین ایسے لوگوں کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں یا ایلا کرتے ہیں، من نسائم اپنے عورتوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ، تربص اربعۃ اشہر، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تربص انتظار کرنا، اربعۃ اشہر 4 مہینے، اربع 4 اشہر مہینے، شہر کی جمع اشہر، 4 مہینے انتظار، یعنی میاں قسم اٹھائے کہ میں بیوی کے ساتھ زن و شو کا تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ کب تک یعنی عورت کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر سکتا ہے؟ عورت کب تک یہ تکلیف برداشت کر سکتی ہے؟ ٹارچر کتنا یعنی افورڈ کر سکتی ہے؟ تو 4 مہینے قرآن مجید نے مقرر کر دیے، 4 مہینے سے زیادہ تم عورت کو ستا نہیں سکتے۔ اگر تم نے قسم اٹھا دی ہے اس کے ساتھ تعلق ترک کرنے کی، تو پھر 4 مہینے تک یہ تم کر سکتے ہو۔ 4 مہینے کے بعد تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تو عورتوں کو برقرار رکھو بیوی کے طور پر، رجوع کر لو اپنے کیے ہوئے فیصلے سے، یا پھر طلاق دے دو، اس کو معلق بنا کر نہ چھوڑاؤ، لٹکا ہوا نہ چھوڑو۔ فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر فاؤ رجوع کر لیں وہ، فاء یفیء کہتے ہیں رجوع کرنے کو، ضرب یضرب کا باب، فاؤ رجوع کرنا، پس اگر وہ رجوع کر لیں کس سے؟ یعنی اس قسم سے جو انہوں نے اٹھائی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، پھر بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے، یعنی تمہاری قسم کو اور اس گناہ کو تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بڑا مہربان ہے۔ تو دوسرا پہلو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ تمہیں رجوع کرنا چاہیے، اللہ بخشنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ پکا ارادہ کر لیں طلاق کا، ان اگر عزموا، عزم یا عزموا پکا ارادہ کرنا، مضبوط ارادہ کرنا، یعنی یہ جو قسم اٹھائی ہے انہوں نے 4 مہینے تک نہ ملنے کی، اگر یہ انہوں نے قسم طلاق کی لیے اٹھائی ہے، طلاق ہی دینا چاہتے ہیں لیکن طریقہ طلاق کا یہ والا ہے، ایلا والا، تو اب انہوں نے یہ طے کر لیا ہے طلاق دینا، فإن اللہ سمیع علیم، پھر بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی یہ تمہارا جو ارادہ ہے اس کو اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے، لہذا تم طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دو، لٹکا کے نہ رکھو، ٹارچر عورت کے اوپر یہ نہ کیا کرو۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید مردوں کو وومن رائٹس کے حوالے سے تعلیم دے رہا ہے۔ دیکھیں عورتوں کی حقوق کی کتنی زبردست حفاظت کی گئی ہے اسلام میں، تاکہ مرد اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہ کر سکے۔ والمطلقات، اب طلاق کے حوالے سے ہی یہ اگلی آیتیں ہیں، اس میں طلاق کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، مطلقات، مطلقات، مطلقات جمع کا لفظ ہے، طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن انتظار کریں گی، یہ جمع مؤنث غائب فعل مضارع، تربص یتربص انتظار کرنا، انتظار کریں گی یا روکے رکھیں گی، بانفسہن اپنے نفسوں کو، روکے رکھیں گی اپنے نفسوں کو، کس چیز سے روکے رکھیں گی؟ دوسرا نکاح کرنے سے، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ ثلاثۃ قروء، 3 حیض، 3 ماہواریاں، 3 پیریڈز، تو یہ عدت کا بیان ہو رہا ہے۔ طلاق یافتہ عورت کی جو عدت ہے وہ یہ بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ، یعنی ایسی عورت کی عدت بیان نہیں کی جا رہی جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اس کی عدت
الگ بیان ہوئی ہے، وہ آگے آئے گی انشاءاللہ۔ یہاں پہ طلاق یافتہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے کہ ایسی عورت جس کو طلاق دی گئی ہے اس کی عدت کتنا عرصہ ہے، 3 مہینے یا 3 حیض، یعنی ایک حیض آ جائے عورت کو، پھر دوسرا آ جائے، پھر تیسرا آ جائے، اسے پاک ہو جائے۔ اب پاک ہو جانے کے بعد عورت چاہے تو شادی کر سکتی ہے، چاہے تو بیٹھ جائے، اس کی مرضی ہے۔ ولا ثلاثہ کا مطلب ہے 3 قروء، قر کی جمع ہے، قر کہتے ہیں حیض کو، ٹھیک ہے۔ سیاق و سباق لغت کا استعمال یہ سارا بتلاتا ہے کہ یہاں پہ قروء سے مراد حیض ہے۔ ولا یحل لہن، اور نہیں ہوتا ہے حلال، لہن ان کے لیے، حل یحل حلال ہونا، یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع، حل یحل حلال ہونا، نہیں حلال ہوتا، لہن ان کے لیے، کیا حلال نہیں ہے یعنی کیا جائز نہیں ہے، ان یکتمن کہ چھپائیں، کتم یکتم چھپانے کو بولتے ہیں، ان یکتمن کہ چھپائیں، یہ جمع مؤنث غائب فعل مضارع ہے۔ ما خلق اللہ اس چیز کو جو پیدا کی اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، یعنی ان کے رحموں میں، ان کے پیٹوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بچوں کو پیدا کر دیا ہے یا حمل ٹھہرا ہوا ہے ان کے شوہروں کا، تو اس چیز کو نہ چھپائیں، ٹھیک ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ رکھتی ہیں ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو نہیں چھپانا چاہیے، کیونکہ چھپانے اور نہ چھپانے کے اوپر بہت سارے شرعی احکامات، بہت سارے شرعی مسائل کا دار و مدار ہے۔ اگر وہ چھپائیں گی تو نسب کا معاملہ پیدا ہوگا، وراثت کے ایشوز پیدا ہوں گے ظاہر ہے، اور عدت کے مسئلے پیدا ہوں گے۔ اس لحاظ سے جو بھی کچھ ہے طلاق کے وقت بتا دینا چاہیے کہ میرے پیٹ میں آپ کا حمل ہے، تاکہ اس کے حساب سے پھر احکامات لاگو ہوں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، بال بولتے ہیں عربی میں شوہر کو، بعول اس کی جمع ہے، بعولتهن اور ان کے شوہر، احق، یہ اسم تفضیل ہے، احق افعل کے وزن پر، احقق، احق زیادہ حقدار، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کے لوٹانے کے، یعنی اگر طلاق دے دی ہے اور یہ طلاق رجعی ہے تو طلاق سے رجوع بھی کر سکتے ہیں ان کے شوہر اور لوٹا بھی سکتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ فی ذالک اس میں، ٹھیک ہے، یعنی اس طلاق کے معاملے میں ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو لوٹا بھی سکتے ہیں۔ ان ارادو، اگر ارادہ ہو ان کا، ارادہ کریں وہ، اصلاحا بھلائی کا، اصلاح کا، یعنی غلطی سے طلاق ہو گئی، جذبات میں اگر طلاق ہو گئی، پچھتاوا ہوا تو اب واپس لوٹانا چاہتے ہیں، اور یہ ارادہ ہے کہ اب اصلاح کریں گے اور غلطی کی جو ہے نا وہ تلافی کریں گے، اگر یہ نیت ہے اچھی نیت کے ساتھ پھر رجوع کراتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر نیت بری ہے، عورت کو ستانا ہے، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ تو رجوع کر سکتے ہیں، مرد لوٹا سکتے ہیں، بری نیت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ارادو جمع مذکر غائب فعل ماضی ہے، ان ارادو اصلاح، اگر ان کا ارادہ ہو یا وہ انہوں نے ارادہ کیا ہو اصلاح کا، وَلَهُنَّ اور ان کے لیے ہے، عورتوں کے لیے، مثل الذی اس کے مثل جو، علیہن ان کے اوپر ہے، بالمعروف معروف طریقے کے مطابق، یعنی دستور کے موافق۔ یہاں پہ لا اور علا دونوں، یعنی حقوق اور ذمہ داریوں کے لیے، لا عام طور پر حقوق بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، علا فرائض بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مطلب یہ عورتوں کے حقوق بھی وہی ہیں، اس کے مثل ہیں جو ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، دستور کے مطابق۔ دستور کے مطابق کیا ان کے حقوق ہیں، معاشرے میں پتہ ہوتا ہے سب کو، اور پھر اسی کے حساب سے ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے، للرجال مردوں کے لیے ہے ان کے اوپر، درجۃ ایک درجہ ترجیح، واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یعنی گھر کا نظام بنایا ہے، اس کی جو قوامیت ہے وہ مرد کے حوالے کی ہے، مرد کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو اس کے منصب کے مناسبت رکھتی ہیں، عورتوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فطرت کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ اس نے یہ رول واضح کر دیا ہے کہ گھر کے ادارے کا سربراہ مرد ہے، عورت نہیں ہے، ایک درجہ اس کو فضیلت حاصل ہے یا ترجیح حاصل ہے، باقی ذمہ داریاں اور حقوق و فرائض مردوں کے بھی ہیں، عورتوں کے بھی ہیں۔ یاد رکھو یہ اللہ اس کا حکم ہے جو غالب